بچوں آؤ پوچھیں گے ہم تم سے کچھ سوال، پھر دیکھیں گے ہوتا ہے کون زیر و زبر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے مل کر نبی پاک علیہ السلام پر محبت اور شوق کے ساتھ درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ سب نے میرے ساتھ مل کر پڑھنا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کا پسندیدہ پروگرام زیر و زبر لیے حاضر خدمت ہیں۔ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ہمارے ساتھ شامل رہیے۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس پروگرام کے ذریعے آپ کو بہت سارا علم دین سیکھنے کا موقع ملے گا۔ ہمارے ساتھ 6 کنٹیسٹنٹ ہمارے اس پروگرام میں ہوا کرتے ہیں، جن کے درمیان ہم زبردست مقابلے کروایا کرتے ہیں۔ 5 راؤنڈز ہوتے ہیں، 5 راؤنڈز کے ذریعے انہیں نمبرز بھی دیے جاتے ہیں، سوالات بھی پوچھے جاتے ہیں، اور جو پیچھے رہ جاتا ہے پھر تیسرے راؤنڈ کے بعد ہم اپنے اس پروگرام سے انہیں جدا کر دیا کرتے ہیں۔ تو پہلے 3 راؤنڈ میں ہمارے ساتھ یہ 6 کے 6 کنٹیسٹنٹ ہوں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ بھرپور تیاری کے ساتھ آئے ہوں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں ہمارا آج کا پروگرام، بڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ آج شامل ہونے والے کنٹیسٹنٹ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں، کس اسکول میں پڑھتے ہیں، کس کلاس سے ان کا تعلق ہے۔ سب سے پہلے بیٹا آپ اپنا انٹروڈکشن کروائیں گے۔ میرا نام محمد فیضان ہے۔ ارے ماشاءاللہ، محمد فیضان، اللہ کریم آپ کو خوب برکت عطا فرمائے۔ فیضان کس کلاس میں؟ 2 کلاس۔ چلیں جناب، 2 کلاس میں محمد فیضان زیر تعلیم ہے، اللہ انہیں اور برکت عطا فرمائے۔ پڑھیں گے اگلے کنٹیسٹنٹ کی جانب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد احمد ہے۔ جی بیٹا محمد احمد، واہ اتنا خوبصورت نام ہے۔ محمد یہ بھی نبی پاک علیہ السلام کا نام، اور احمد یہ بھی ہمارے آقا علیہ السلام کا نام۔ کیا بات ہے آپ کی۔ چلیں جناب، کس کلاس میں پڑھتے ہیں؟ 7۔ 7th کلاس میں پڑھتے ہیں۔ ارے واہ بھائی واہ، بڑی کلاس سے آئے ہیں ماشاءاللہ، اللہ آپ کو خوب برکت عطا فرمائے۔ پڑھیں گے اگلے کنٹیسٹنٹ کی جانب۔ میرا نام عبد المعیز ہے۔ اچھا ماشاءاللہ، عبد المعیز، ویری یونیک نیم۔ اور کلاس کیا ہے آپ کی؟ 7۔ اچھا آپ بھی 7th کلاس سے ہیں۔ چلیں جناب، آج تو ہمارے پروگرام میں بڑی کلاس سے تعلق رکھنے والے بچے شامل ہوئے ہیں۔ پڑھیں گے اگلے کنٹیسٹنٹ کی جانب۔ میرا نام شاہنواز اسماعیل ہے۔ اچھا ماشاءاللہ، شاہنواز بھائی کلاس کیا ہے؟ 10۔ میٹرک کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ چلیں جی، یہ تو سب سے بڑھ کر، اللہ برکت دے۔ پڑھیں گے اگلے کنٹیسٹنٹ کی جانب۔ میرا نام عبد السمیع ہے۔ عبد السمیع، ماشاءاللہ کیا بات ہے جناب۔ کلاس 7۔ 7 کلاس میں عبد السمیع زیر تعلیم ہے۔ اگلے کنٹیسٹنٹ۔ میرا نام محمد سفیان رضا اطاری ہے۔ ارے ماشاءاللہ، جی دیکھیں یہ ہوتا ہے نام بتانے کا صحیح طریقہ۔ اپنا نام بھی بتایا، ساتھ نسبت بھی بتائی، تو ہمیں بھی اپنی نسبت ساتھ شو کرنی چاہیے۔ محمد سفیان والد کا نام بتایا اور پھر اطاری، ٹھیک ہے، محمد سفیان رضا اطاری، یہ ہوتا ہے پراپر نام بتانے کا انداز۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ محمد سفیان کلاس کیا ہے بیٹا آپ کی؟ میری کلاس 4 ہے۔ چلیں جناب، 4th کلاس کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں، 2 کلاس کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں، میٹرک کا اسٹوڈنٹ بھی ہے، اور 7th کلاس کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آج ایک بڑا شاندار مقابلہ دیکھنے کو ملے گا۔ بڑھیں گے ہمارے پہلے راؤنڈ کی طرف۔ پہلے راؤنڈ کے رولز اینڈ ریگولیشنز آپ کو بتا دوں۔ میں آپ سے ایک سوال کروں گا، مگر آپ نے اس ایک سوال کے 3 آنسرز کرنے ہیں، کیونکہ میں نے آپ کو 3 نمبر دینے ہیں۔ اگر آپ نے تینوں کریکٹ آنسر کیے تو میں آپ کو 3 نمبر دوں گا، آپ نے 2 کریکٹ آنسر کیے تو آپ کو 2 نمبر دیے جائیں گے، اور اگر صرف آپ نے ایک ہی کریکٹ آنسر کیا تو پھر آپ کو کتنے نمبر ملیں گے؟ 1 نمبر ملے گا۔ تو آپ نے 1 لینا ہے یا 3؟ 3۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں ہمارا پہلا راؤنڈ۔ پہلا سوال ہوگا محمد فیضان سے۔ سوال آپ سے یہ ہے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ آپ نے مجھے پارہ بھی بتانا ہے، سورت بھی بتانی ہے، اور مجھے آیت بھی بتانی ہے۔ حضور علیہ السلام کے رحمت للعالمین ہونے کا ذکر قرآن پاک کے پارہ 17 سورہ انبیاء آیت نمبر 160 میں ہے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کا ذکر قرآن پاک کے پارہ 17 سورہ انبیاء آیت نمبر 160 میں آیا۔ تینوں کریکٹ آنسر کر کے 3 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ پڑھیں گے محمد احمد کی طرف۔ احمد ریڈی ہیں آپ؟ جی۔ بتائیے، قیامت کا دن 1000 سال کے برابر کا ہوگا،
اس کا ذکر قرآن پاک میں کہاں آیا؟ پارہ، سورت، آیت تینوں بتائیے۔ پارہ نمبر 21 سورہ سجدہ آیت نمبر 5 آیا۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، ویری کروشل ڈے، ویری ڈیفیکلٹ ڈے، اور بڑا مشکل ترین دن ہوگا۔ اللہ کریم ہمیں اس دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑوس نصیب فرمائے، آمین۔ نبی پاک کی زیارت نصیب فرمائے، حضور سے ملاقات نصیب فرمائے۔ آمین۔ کتابوں میں ملتا ہے کہ ایام دنیا کے حساب سے وہ دن روز قیامت ہے۔ روز قیامت کی درازی یعنی لمبائی بعض کافروں کے لیے 1000 برس کے برابر ہوگی اور بعض کے لیے 50,000 سال کے برابر ہوگی۔ آج ہماری عمریں اگر ایوریج دیکھا جائے تو 50-60 سال کی ہوتی ہیں، لیکن وہ ایک دن کئی کافروں کے لیے 1000 سال کا دن ہوگا اور کچھ کے لیے 50,000 سال کا دن ہوگا۔ اللہ ہمیں اس دن عافیت نصیب فرمائے۔ مگر مسلمانوں کے لیے کیا خوشخبری ہے، ذرا غور سے سنیے۔ اور مومن پر یہ دن ایک نماز فرض کے وقت سے بھی ہلکا ہوگا جو دنیا میں پڑھتا تھا، جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہوا ہے۔ اللہ ہمیں نبی پاک کا صدقہ ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے، تو پھر وہ کروشل دن بھی انشاءاللہ مشکل والا نہیں ہوگا۔ نبی پاک کی زیارت بھی ہوگی، نبی پاک کا دیدار بھی ہوگا اور حضور کی شفاعت بھی پائیں گے۔ صحیح جواب دے کر 3 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پڑھیں گے عبد المعیز کی طرف۔ عبد المعیز، آپ سے سوال یہ ہے، سلام کا جواب دینے کا حکم قرآن پاک میں آیا ہے، پارہ، سورت، آیت تینوں بتائیے بیٹا۔ سلام کا جواب دینے کا حکم قرآن پاک کے پارے 5 سورہ نساء آیت نمبر 86 میں۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، سلام کا جواب دینا یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ سلام کا جواب دینے کو اہمیت نہیں دیتے۔ دیکھیں قرآن پاک میں اس کا ذکر آیا، پارہ 5 سورہ نساء آیت نمبر 86 میں ہمیں سلام کے جواب دینے کا حکم آیا ہے۔ عبد المعیز نے بھی صحیح جواب دے کر 3 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پڑھیں گے شاہ نواز کی طرف۔ شاہ نواز بھائی، آپ سے سوال یہ ہے، اللہ پاک کی طرف وسیلہ ڈھونڈنے کا حکم قرآن پاک میں موجود ہے، آیت، سورت اور پارہ تینوں بتائیے بیٹا۔ اللہ پاک کی طرف وسیلہ ڈھونڈنے کا حکم قرآن پاک کے پارہ 6 سورہ مائدہ آیت نمبر 35۔ کنفرم ہے؟ دیکھ لے، اگر یہ آپ نے غلطی کی تو آپ کا 1 نمبر چلا جائے گا۔ 35 کے ساتھ جانا پسند کریں گے؟ جی مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کی طرف وسیلہ ڈھونڈنے کا حکم قرآن پاک کے پارہ 6 سورہ مائدہ آیت نمبر 35 میں آیا۔ شاہ نواز نے بھی 3 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ پڑھیں گے اگلے کنٹیسٹنٹ عبد السمی کی طرف۔ آپ سے سوال یہ ہے، قرآن پاک ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اس کا ذکر قرآن پاک کے کس پارے، کس سورت اور کس آیت میں ہے؟ پارہ 15 سورہ انبیاء آیت نمبر 158۔ اگر آپ سوال پورا ایک بار کمپلیٹ سن کے پھر اس کے جواب پر غور کریں گے تو آپ کو میرا خیال ہے کہ شاید آ جائے گا۔ قرآن پاک ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اس کا ذکر قرآن پاک کے کون سے پارے، کس سورت اور کس آیت میں ہے؟ پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 5 4 3 2 1۔ عبد السمی سے آیت نمبر کا جواب نہیں بن پا رہا۔ میں آپ کو صحیح جواب بتا دوں، قرآن پاک ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اس کا ذکر قرآن پاک کے پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر تھی 82۔ آپ سے ایک غلطی ہو گئی، عبد السمی کو بھی 2 نمبر دیے جاتے ہیں۔ پڑھیں گے محمد سفیان کی طرف۔ محمد سفیان، آپ سے سوال یہ ہے، تلاوت قرآن پاک سے متعلق حکم الہی، تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو، یہ قرآن پاک کے کس پارے، کس سورت اور کس آیت میں ہے؟ پارہ 9 سورہ آراف آیت نمبر 204 میں ہے۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، بہت سارے لوگ تلاوت قرآن سنتے وقت غور نہیں کرتے، خاموش نہیں رہتے۔ یاد رکھیے گا، قرآن ارشاد فرماتا ہے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو۔ اللہ ہمیں خاموش رہ کر غور سے قرآن پاک کی تلاوت سننا نصیب فرمائے۔ پارہ بھی صحیح بتایا، سورت بھی صحیح بتائی، آیت بھی صحیح بتا کر 3 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ ایک ایک سوال سب سے ہو چکا، شروع کریں گے ایک ایک اور سوال۔ باری ہے محمد فیضان کی۔ آپ سے سوال یہ ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے تمام عہد پورے کیا کرو، یہ قرآن پاک کے کس پارے میں، کس سورت اور کس آیت میں ہے؟ ارشاد باری تعالیٰ تمام عہد پورے کیا کرو، اس کا ذکر قرآن پاک کے پارہ 6 سورہ مائدہ آیت نمبر 1 میں ہے۔ پارہ، سورت، آیت تینوں صحیح بتا کر 3 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ باری ہے محمد احمد کی۔ سوال یہ ہے، مشہور قرآنی آیت
ان اللہ مع الصابرین قرآن پاک کے کس پارے, کس سورت اور کس آیت میں ہے؟ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. بہت سارے لوگ بہت ساری چیزوں میں بے صبری کیا کرتے ہیں. یاد رکھیے گا قرآن ارشاد فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. جی پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 153 میں. آپ نے کہا پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 153. ایک بار پھر غور کر لیں کیونکہ 153 نہیں 153 ہے. آیت پارہ سورت تینوں صحیح بتا کر 3 نمبر حاصل کر لیے ہیں. سبحان اللہ. باری ہے عبد المعیز کی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت کا بیان, اور ہم نے تمہاری خاطر تمہارا ذکر بلند کر دیا. قرآن پاک کے کس پارے, کس سورت اور کس آیت میں ہے؟ قرآن پاک کا پارہ 30 سورہ علم نشر آیت نمبر 4 میں ہے. پارہ سورت آیت تینوں صحیح بتا کر عبد المعیز نے بھی 3 نمبر حاصل کر لیے ہیں. باری ہے شاہ نواز اتاری کی. آپ بتائیے میدان تی قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے. پارہ سورت آیت تینوں بتائیے. میدان تی کا ذکر پارہ 6 سورہ مائدہ آیت نمبر 25 til 26 میں ہے. جی میدان تی کا ذکر قرآن پاک کے پارہ 6 سورہ مائدہ آیت 25-26 میں آیا. صحیح جواب دے کر 3 نمبر حاصل کر لیے ہیں. باری ہے عبد السمی کی. عبد السمی ریڈی ہیں آپ؟ آپ سے سوال یہ ہے قرآن پاک کے کس پارے, کس سورت اور کس آیت میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کو پیروی کے لیے بہتر قرار دیا گیا؟ پارہ 21 سورہ احزاب آیت نمبر 21. آپ اتنا سیڈ کیوں ہیں, گھبرائے ہوئے کیوں نظر آ رہے ہیں؟ کانفیڈنس سے جواب دیں, کیونکہ آپ نے پارہ سورت آیت جو تینوں بتائی ہیں اس میں سے کسی نے بھی غلطی نہیں کی ہے. 3 نمبر عبد السمی نے بھی حاصل کر لیے ہیں. پہلے راؤنڈ کا آخری سوال ہوگا محمد سفیان اتاری سے. آپ نے بتانا یہ ہے اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رؤوف الرحیم قرآن پاک میں فرمایا. کون سے پارے, کس سورت اور کس آیت میں ہے؟ پارہ 11 سورہ توبہ آیت نمبر 128 میں فرمایا ہے. اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رؤوف الرحیم پارہ 11 سورہ توبہ آیت نمبر 128 میں فرمایا. پارہ سورت آیت تینوں صحیح بتا کر 3 نمبر حاصل کر لیے ہیں. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اللہ نبی پاک کا صدقہ ہمیں بھی خوب ڈھیر و ڈھیر دنیا اور آخرت میں برکت عطا فرمائے. ہمارا پہلا راؤنڈ اپنے اختتام کو پہنچا. آئیے آپ کو دکھاتے ہیں اسکور بورڈ کہ ہمارے کنٹیسٹنٹ کہاں موجود ہیں. زیرو زبر زیرو زبر. جی مدنی چینل کے ناظرین, اسکور بورڈ آپ کو اپنی اسکرین پر نظر آ رہا ہے. محمد فیضان نے پہلے راؤنڈ میں کوئی غلطی نہیں کی ہے, حاصل کیے ہیں پورے کے پورے 6 نمبر. محمد احمد نے بھی حاصل کیے ہیں 6 نمبر. عبد المعیز نے بھی کوئی غلطی نہیں کی, حاصل کیے ہیں 6 پوائنٹس. شاہ نواز کے بھی ہیں 6 پوائنٹس. عبد السمی سے ایک مسٹیک ہو گئی. دل چھوٹا نہیں کرنا, مایوس نہیں ہونا, کیونکہ آگے ابھی 2 راؤنڈ ہمارے پاس موجود ہیں اور اس راؤنڈ میں میرے پاس ڈھیر و ڈھیر نمبرز دینے کے لیے بھی ہیں اور آپ سے واپس لینے کے لیے بھی ہیں. تو آپ نے مایوس نہیں ہونا, کانفیڈنٹ کے ساتھ ہمارے ساتھ رہنا ہے. عبد السمی کے ہیں 5 نمبرز. محمد سفیان نے کوئی غلطی نہیں کی, انہوں نے حاصل کیے ہیں 6 پوائنٹس. آئیے شروع کریں گے ہمارا دوسرا راؤنڈ. دوسرے راؤنڈ میں بھی آپ تمام سے باری باری سوالات ہوں گے, مگر اس سوال کا جواب دینے کے لیے آپ کو 3 آپشنز دیے جائیں گے. آپ نے صحیح آپشن چوز کرنا ہے. اگر آپ نے صحیح آپشن چوز نہیں کیا تو آپ کا 1 نمبر واپس لے لیا جائے گا, اور اگر آپ نے صحیح آپشن چوز کر لیا تو آپ کو کتنے پوائنٹس دیے جائیں گے؟ 2. جی 2 نمبر آپ کو دیے جائیں گے. تو آئیے شروع کرتے ہیں دوسرا راؤنڈ. آپ سب ریڈی ہیں؟ جی. پہلا سوال ہوگا محمد فیضان سے. آپ نے بتانا یہ ہے قرآن پاک میں شق القمر سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کون سا معجزہ مراد ہے؟ جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں. آپشن نمبر 1 معراج کا معجزہ, آپشن نمبر 2 انگلیوں سے پانی نکلنے کا معجزہ, آپشن نمبر 3 چاند کے 2 ٹکڑے ہو جانے کا معجزہ. معراج کا معجزہ. آپ کا کہنا یہ ہے معراج کا معجزہ. آپ نے جو آپشن چوز کیا وہ آپ سے غلطی ہو گئی ہے. صحیح جواب تھا چاند کے 2 ٹکڑے ہو جانے کا معجزہ. آپ سے غلطی ہو گئی ہے, 1 نمبر محمد فیضان سے واپس لے لیا جائے گا. اللہ
باری ہے محمد احمد کی. آپ سے سوال یہ ہے کہ سورت کے نزول کے وقت 70,000 فرشتے اترے تھے. جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں سورہ یاسین, آپشن نمبر 2 سورہ انعام, آپشن نمبر 3 سورہ رحمان. جی مدنی چینل کے ناظرین, اس سورت کے نازل ہوتے وقت 70,000 فرشتے تشریف لائے تھے. ذرا غور سے سنیے گا, سورت کون سی ہے؟ انعام. کیا آپ کا فائنل ڈیسیجن ہے؟ جی مدنی چینل کے ناظرین, سورہ انعام کے نزول کے وقت 70,000 فرشتے نازل ہوئے. صحیح جواب دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. باری ہے عبد المعیز اتاری کی. عبد المعیز, آپ سے سوال یہ ہے, حضرت عزیر علیہ السلام کے دوبارہ زندہ ہونے کا واقعہ قرآن پاک میں موجود ہے. آپ نے مجھے پارہ بتانا ہے. جواب دینے کے لیے آپ کو آپشن میں دے رہا ہوں, پارہ 13, پارہ 30 یا پارہ 3. پارہ 13, پارہ 30 یا پارہ 3, کون سے سپارے میں حضرت عزیر علیہ السلام کے دوبارہ زندہ ہونے کا واقعہ موجود ہے؟ پارہ 3. عبد المعیز نے جواب دیا ہے پارہ 3. ان کے پاس 2 اور آپشنز موجود تھے, پارہ 13 اور پارہ 30, مگر آپ نے تیسرے پارے کو چوز کیا. کیوں چوز کیا عبد المعیز؟ یعنی جناب عبد المعیز کے پاس اس کا جواب تو نہیں ہے کہ کیوں چوز کیا, کیونکہ آپشن میں موجود تھا اس لیے چوز کر لیا, مگر صحیح چوز کر کے 2 نمبر حاصل کر لیے. باری ہے اگلے سوال کی, اور سوال ہوگا شاہ نواز اتاری سے. آپ نے بتانا یہ ہے, حدیث پاک میں کس سورت کو مرنے والے کے پاس پڑھنے کے لیے کہا گیا؟ جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں سورہ فاتحہ, آپشن نمبر 2 سورہ یاسین یا آپشن نمبر 3 سورہ ناس. سورہ یاسین. آپ کا کہنا یہ ہے سورہ یاسین. شاہ نواز ایک بار پھر غور کر لیں, کیونکہ صحیح جواب آپ کو 2 نمبر دلوائے گا, اور اگر غلطی کی تو آپ کا 1 نمبر واپس چلا جائے گا. سورہ یاسین. آپ کا کہنا یہ ہے سورہ یاسین. حدیث پاک میں سورہ یاسین کو مرنے والوں کے پاس پڑھنے کو کہا گیا. صحیح جواب دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے. باری ہے عبد السمی کی. عبد السمی کو نمبروں کی ویسے ہی ضرورت ہے. سوال آپ سے یہ ہے, قرآن پاک میں کس نبی علیہ السلام کے واقعے کو اللہ پاک نے احسن القصص یعنی سب سے اچھا واقعہ قرار فرمایا؟ جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ, آپشن نمبر 2 حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ, آپشن نمبر 3 حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ. حضرت یوسف علیہ السلام. آپ کا کہنا یہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام. آپ کے پاس 2 اور آپشنز موجود تھے اور آپ کو نمبروں کی بھی ضرورت تھی, مگر آپ نے آپشن حضرت یوسف علیہ السلام چوز کر لیا, اور اس آپشن نے آپ کو 2 نمبر دلوا دیے ہیں. سبحان اللہ. باری ہے محمد سفیان کی. سوال یہ ہے, کس سورت میں معراج شریف کا تذکرہ ہے؟ جواب دینے کے لیے آپ کے پاس آپشنز ہیں سورہ مائدہ, آپشن نمبر 2 سورہ حدید, آپشن نمبر 3 سورہ بنی اسرائیل. سورہ بنی اسرائیل. آپ کا کہنا یہ ہے سورہ بنی اسرائیل. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے, سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. صحیح جواب دے کر محمد سفیان نے 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. ایک سوال سب سے ہو چکا. باری ہے ایک اور سوال پوچھنے کی. سوال کریں گے محمد فیضان سے. آپ بتائیے قرآن پاک کی سورہ حجر میں کل کتنی آیات ہیں؟ ویری ڈیفیکلٹ کوسچن مدنی چینل کے ناظرین. یہاں تو آیت کی کوانٹٹی پوچھی جا رہی ہے. محمد سفیان, جواب دینے کے لیے آپ کے پاس آپشنز ہیں سورہ حجر میں کل کتنی آیت ہیں؟ آپشن نمبر 1 60, آپشن نمبر 2 75, آپشن نمبر 3 99. 99. آپ کا کہنا یہ ہے 99 سورہ حجر میں آیتیں ہیں, اور آپ نے جو جواب دیا ہے بالکل درست جواب دے دیا ہے. باری ہے محمد احمد کی. آپ سے سوال یہ ہے, قرآن پاک کی سورہ حجر میں کتنے رکوع ہیں؟ فیضان سے ہم نے آیتیں پوچھی تھی, آپ نے رکوع بتانے ہیں. جواب دینے کے لیے آپ کے پاس آپشنز ہیں آپشن نمبر 1 5 رکوع, آپشن نمبر 2 6 رکوع, آپشن نمبر 3 8 رکوع. مدنی چینل کے ناظرین, یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اس راؤنڈ کی تیاری کرنے کے لیے ہم پہلے سے کوئی پریپریشن ان کو سوالات کے جوابات نہیں بتاتے, بلکہ یہ چونکہ آپشنز والے ہوتے ہیں انہیں یہیں پر ڈیسیجن لینا ہوتا ہے. جی بیٹا احمد. 5. قرآن پاک کی سورہ حجر میں 5 نہیں بلکہ 6 رکوع ہیں. محمد احمد سے غلطی ہو گئی ہے, 1 نمبر واپس جائے گا. اللہ اکبر. باری ہے عبد المعیز کی. سوال یہ ہے, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا گیا تو آپ کا خون مبارک
قرآن پاک کی کس آیت پر گرا تھا؟ جواب دینے کے لیے آپ کے پاس آپشنز ہیں. آپشن نمبر 1 صبغۃ اللہ، آپشن نمبر 2 وَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، آپشن نمبر 3 ذکر اللہ. آپ آپشن 1 2 اور 3 بتا دیں. آپشن 2. آپ نے کہا آپشن 2، جبکہ آپ کے پاس 2 اور آپشن موجود تھے، مگر آپ نے جو آپشن چوز کیا وہ صحیح آپشن چوز کر کے 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. باری ہے شاہ نواز اتاری کی. سوال یہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعونیوں کے مقابلے میں اپنا عصا ڈالا تو وہ کیا بن گیا تھا؟ جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں شیر، آپشن نمبر 2 چیتا، آپشن نمبر 3 اژدہا. اژدہا. آپ کا کہنا یہ ہے کہ وہ اژدہا بن گیا تھا. صحیح جواب دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. سبحان اللہ. باری ہے عبدالسمی کی. عبدالسمی سے سوال ہے پارہ 6 سورہ مائدہ آیت نمبر 3 میں کس چیز کے احکام بیان ہوئے؟ جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں آپشن نمبر 1 حرام جانوروں کے، آپشن نمبر 2 ناپاک چیزوں کے، آپشن نمبر 3 ذبح کے. فرسٹ. عبدالسمی نے ڈیسیجن یہ لیا ہے پارہ 6 سورہ مائدہ آیت نمبر 3 میں حرام جانوروں کے احکام بیان ہوئے، اور یہ ڈیسیجن بالکل درست لیا ہے. سبحان اللہ. آخری سوال ہوگا راؤنڈ 2 کا آخری سوال محمد سفیان اتاری سے. سوال یہ ہے پارہ 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 196 میں بیان کیے گئے مسائل کس عبادت سے متعلق ہیں؟ جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں نماز سے متعلق، آپشن نمبر 2 حج و عمرہ سے متعلق، آپشن نمبر 3 صدقہ و خیرات سے متعلق. دوسرا آپشن. آپشن نمبر 2 اسی کے ساتھ جانا چاہیں گے. محمد سفیان نے ڈیسیجن لیا ہے کہ یہ حج و عمرہ کے جواب کے ساتھ جائیں گے. پارہ 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 196 میں بیان کیے گئے مسائل حج و عمرہ کی عبادت سے متعلق ہے. آپ کا جواب یہ ہے جی. اسی جواب کے ساتھ جائیں گے. جی. محمد سفیان نے صحیح جواب دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. سبحان اللہ. کے ساتھ مدری چینل کے ناظرین ہمارا دوسرا راؤنڈ بھی اپنے اختتام کو پہنچا. امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند بھی آیا ہوگا اور آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. پڑھیں گے اپنے اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھیں گے کہ اس راؤنڈ کے بعد کون زبر ہے اور کون زیر ہو گیا ہے. زیرو زبر، زیرو زبر. جی مدری چینل کے ناظرین دوسرے راؤنڈ کے اختتام پر محمد فیضان ہمارے ساتھ موجود ہیں. دوسرے راؤنڈ میں ان سے 2 سوالات کیے گئے. ایک سوال کا صحیح جواب دیا اور ایک سوال میں ان سے غلطی ہو گئی تو ان کے 2 نمبروں میں سے 1 نمبر مائنس ہو گیا. دوسرے راؤنڈ کا ان کا اسکور ہے 1 پوائنٹ. ٹوٹل اسکور ہو گیا 7 پوائنٹس. محمد احمد نے بھی ہمیں ایک ہی سوال کا صحیح جواب دیا ہے، ان کے بھی ہیں 7 پوائنٹس. عبد المعیز نے کوئی غلطی نہیں کی، دوسرے راؤنڈ میں حاصل کیے 4 پوائنٹس. پچھلا اسکور تھا 6 پوائنٹس. عبد المعیز کے ٹوٹل ہو گئے 10 پوائنٹس. شاہ نواز کے بھی ہیں 10 پوائنٹس. عبد السمی پچھلے راؤنڈ میں 5 نمبر کے ساتھ موجود تھے مگر دوسرے راؤنڈ میں کوئی غلطی نہیں ہوئی. ٹوٹل اسکور ہو گیا 9 پوائنٹس. محمد سفیان نے بھی دوسرے راؤنڈ میں کوئی غلطی نہیں کی، پہلے راؤنڈ میں بھی کوئی غلطی نہیں کی تھی. ٹوٹل اسکور ہو گیا 10 پوائنٹس. پڑھیں گے ہمارے تیسرے راؤنڈ کی طرف اور تیسرا راؤنڈ ہمارا بڑا انٹرسٹنگ راؤنڈ ہوتا ہے کیونکہ اس میں سوال آپ 6 کے 6 کنٹیسٹنٹ کے ساتھ ایک ساتھ ہوتا ہے مگر جواب وہی دے گا جو بزر بجانے میں کامیاب ہو جائے گا. میرے الفاظ پر غور کیجئے گا، بزر بجانے میں کامیاب ہو جائے گا کیونکہ بزر تو سارے ہی دبائیں گے لیکن بزر بیپ اسی کی کرے گی جو سب سے پہلے بزر پریس کرے گا. 1 سیکنڈ کا بھی فاصلہ ہوا تو جس نے سب سے پہلے بزر پریس کی ہوگی اسی کی بزر بیپ کرے گی. تو آپ نے کنفیوز نہیں ہونا کیونکہ صرف اسی بچے کی بزر بیپ کرے گی جو سب سے پہلے بزر پریس کرے گا. اور بزر دبانے کے بعد اگر آپ نے صحیح جواب دے دیا تو آپ کو دیے جائیں گے 2 پوائنٹس اور اگر آپ نے غلط جواب دیا تو آپ سے واپس لے لیا جائے گا 1 پوائنٹ. 1 پوائنٹ. تو آپ نے نمبر لینے ہیں یا دینے؟ چلیں یہ تو وقت بتائے گا. شروع کریں تیسرا راؤنڈ. جی. چلیں راؤنڈ شروع کرنے سے پہلے اپنی اپنی بزر بھی چیک کروائیں گے. محمد فیضان، محمد احمد، عبد المعیز، شاہ نواز اتاری، عبد السمی، محمد سفیان. چلیں جناب سب کی بزر پراپر کام کر رہی ہے. شروع کریں راؤنڈ. جی. چلیں جی یاد رکھیے گا کہ اس راؤنڈ کے اختتام پر وہ 2 کنٹیسٹنٹس جن کے نمبر سب سے کم ہوں گے وہ ہمارے اس پروگرام سے جدا ہو جائیں گے، رخصت ہو جائیں گے، ایلیمنیٹ ہو جائیں گے. کوشش کیجئے گا غور سے سوال سنیں اور کمپلیٹ سوال سننے کے بعد آپ نے جواب دینا ہے. تو آئیے شروع کرتے ہیں ہمارا تیسرا راؤنڈ. پہلا سوال
قرآن پاک کی وہ کون سی سورت ہے کہ جس کو ایک بار پڑھنے سے 10 بار قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے؟ عبد السمی نے بزر سب سے پہلے پریس کی ہے، ان کو نمبروں کی ویسے ہی ضرورت تھی. جی بیٹا سورہ یاسین. سوال یہ تھا کون سی سورت کو ایک بار پڑھنے سے 10 بار قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے؟ جواب دیا سورہ یاسین، اور صحیح جواب دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. چینل کے ناظرین، قرآن پاک کیسی عمدہ کیسی خوبصورت کتاب ہے، بندہ پڑھتا جائے ثواب کے ذخیرے جمع کرتا جائے. سورہ یاسین کی تلاوت کیجئے، 10 بار قرآن پاک پڑھنے کا اللہ ثواب عطا فرمائے گا. بڑھیں گے ہمارے اگلے سوال کی طرف. آپ سب ریڈی ہیں؟ جی. سوال یہ ہے کس سورت کی پہلی 10 آیتیں یاد کرنے سے دجال سے حفاظت ہوگی؟ محمد احمد. سورہ کہف. آپ نے کہا سورہ کہف، جبکہ صحیح جواب تھا سورہ کہف. آپ نے جو جواب دیا وہ درست مان لیتے ہیں، 2 نمبر دیے جاتے ہیں. صحیح تلفظ جو ہے وہ سورہ کہف ہے. ٹھیک ہے بیٹا، چلیں جی 2 نمبر محمد احمد کو دیے گئے. بڑھیں گے ہمارے اگلے سوال کی طرف. قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت کون سی ہے؟ عبد المعیز. سورہ بقرہ. سورہ بقرہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہے، 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. بڑھیں گے اگلے سوال کی طرف. سوال یہ ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 کا کیا نام ہے؟ عبد المعیز. آیت مباہلہ. آپ نے کہا آیت مباہلہ. مواہلہ. جی صحیح جواب ہے آیت مباہلہ. صحیح جواب دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. پڑھیں گے اگلے سوال کی طرف. سوال یہ ہے سورہ یاسین کی اہمیت بتانے کے لیے اس سورت کو کس انسانی باڈی پارٹ کی طرح قرار دیا گیا؟ شاہ نواز اتاری. دل کی طرح. آپ نے کہا دل کی طرح. سورہ یاسین کی اہمیت کو بتایا گیا کہ قرآن پاک کا دل سورہ یاسین ہے. صحیح جواب دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے. اگلا سوال غور سے سنیے. قرآن پاک کی کتنی سورتیں ہیں جو الحمدللہ سے شروع ہوتی ہیں؟ محمد احمد. 5. جی قرآن پاک کی 5 سورتیں ایسی ہیں جو الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے. یقیناً نالج میں بہت اضافہ ہوا ہوگا. صحیح جواب دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. اگلا سوال ہوگا آپ سب سے. سوال یہ ہے ام الکتاب کس سورت کا نام ہے؟ محمد فیضان. سورہ فاتحہ. آپ نے کہا سورہ فاتحہ. ام الکتاب سورہ فاتحہ کا نام ہے. جواب درست دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. اگلا سوال قرآن پاک کی ایک سورت سورہ صافات ہے. صافات کا معنی بتائیں. محمد احمد. صفے باندھنے والا. آپ نے کہا صفے باندھنے والا، جبکہ صحیح جواب تھا صفے باندھنے والے. آپ کا جواب درست مان رہے ہیں، مگر غور کریں بیٹا یہ قرآن کی باتیں ہیں. جواب وہی دیں جو آپ کو لکھ کر دیا گیا ہے، کیونکہ یہ قرآن کی باتیں ہیں، اس میں آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے. آپ کا جواب ہم درست مانتے ہیں. قرآن پاک کی سورت سورہ صافات کا معنی ہے صفے باندھنے والے. صحیح جواب مانتے ہوئے محمد احمد کو بھی 2 نمبر دیے جاتے ہیں. اگلا سوال ہوگا قرآن پاک کی سورت سورہ مطففین کا معنی کیا ہے؟ شاہ نواز. ناپ تول میں کمی کرنے والے. صحیح جواب دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. اگلا سوال یہ ہے اشتباہ کا معنی کیا ہے جس سے مشتبہ بھی ہے؟ عبد المعیز. اللہ پاک کا کس کو چن لینا. اللہ پاک کا کسی کو چن لینا. صحیح جواب دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. کس سورت کی یہ خاص بات ہے کہ اسے ہر رات پڑھنے سے فقر و فاقہ کبھی نہیں آتا؟ عبد المعیز. سورہ واقعہ. جی مدنی چینل کے ناظرین، سورہ واقعہ کی تلاوت ہر رات کرنے سے فقر و فاقہ نہیں آتا. بہت سارے لوگ شکایتیں کرتے ہیں فقر و فاقہ ہے، تنگ دستی ہے، برکت نہیں ہے، پورا نہیں ہوتا. اگر یہی پرابلم ہے سورہ واقعہ کی تلاوت روزانہ شروع کر دیں، اللہ انشاءاللہ فقر و فاقہ سے نجات عطا فرما دے گا. صحیح جواب دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. باری ہے آخری سوال کی، اور سوال یہ ہے کس مشہور سورت کو سورہ نجات بھی کہا گیا؟ عبد السمی. سورہ اخلاص. سورہ اخلاص پڑھنے والا جہنم سے نجات پا جاتا ہے، اس وجہ سے اسے سورہ نجات بھی کہا جاتا ہے. صحیح جواب دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. اسی کے ساتھ مدنی چینل کے ناظرین ہمارا تیسرا راؤنڈ اپنے اختتام کو پہنچا. آئیے دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اس راؤنڈ کے بعد ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے، اور کون سا کنٹیسٹنٹ ہمارے ساتھ اگلے راؤنڈ میں جا رہا ہے، اور کون ہم سے اس پروگرام سے ایلیمنیٹ ہو رہا ہے. زیرو زبر زیرو زبر
جی مدنی چینل کے ناظرین، تیسرے راؤنڈ کے اختتام کا رزلٹ ہمارے پاس اسکرین پر آ چکا ہے۔ رزلٹ کارڈ ہمیں یہ بتا رہا ہے محمد فیضان نے حاصل کیے ہیں تیسرے راؤنڈ میں 2 نمبر اور ان کا ٹوٹل اسکور ہو گیا 9 پوائنٹس۔ محمد احمد نے تیسرے راؤنڈ میں حاصل کیے ہیں 6 پوائنٹس، ٹوٹل اسکور ہو گیا 13 پوائنٹس۔ عبد المعیز نے حاصل کیے ہیں 8 پوائنٹس، ٹوٹل اسکور ہو گیا 18 پوائنٹس۔ شاہ نواز نے حاصل کیے ہیں تیسرے راؤنڈ میں 4 پوائنٹس، ٹوٹل اسکور ہو گیا 14 پوائنٹس۔ عبد السمی نے حاصل کیے ہیں 4 پوائنٹس، پچھلا اسکور تھا 9 پوائنٹ، ٹوٹل اسکور ہو گیا 13 پوائنٹس۔ محمد سفیان نے کوئی نمبر تیسرے راؤنڈ میں حاصل نہیں کیا اور ان کا ٹوٹل اسکور تھا 10 پوائنٹس اور اب بھی ان کا اسکور ہے 10 پوائنٹس۔ تو اس طریقے سے محمد سفیان اور محمد فیضان یہ اب ہمارے ساتھ چوتھے راؤنڈ میں نہیں ہوں گے۔ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ، آپ دونوں ہمارے پروگرام میں آئے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو بہت سارا علم دین سیکھنے کا موقع ملا ہوگا۔ تو آئیں گے بیٹا، دونوں یہاں پر تشریف رکھیں گے، دل چھوٹا نہیں کرنا، زندگی میں بہت سارے آگے مقابلے آئیں گے، بھرپور تیاری کے ساتھ جایا کریں اور کانفیڈنٹ کے ساتھ شامل رہیں گے تو انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ ہم بڑھیں گے ہمارے چوتھے راؤنڈ کی طرف اور چوتھا راؤنڈ ہمارا بڑا خوبصورت راؤنڈ ہوتا ہے کیونکہ اس کے جواب دینے کے لیے ہم بچوں کو ایک فلپ بورڈ دیا کرتے ہیں، انہیں بول کر نہیں بلکہ دکھا کر آنسرز کرنا ہوتا ہے۔ چاروں کے چاروں بچوں نے ایک ساتھ ہمیں آنسرز کرنا ہے اور ہم آپ چاروں کو نمبرز دیں گے، جو صحیح جواب دے گا اسے 1 نمبر دیا جائے گا اور اگر جس نے غلط جواب دیا تو اس کا 1 نمبر واپس چلا جائے گا۔ آپ نے پیچھے نہیں دیکھنا اور فوری طور پر رپلائی کرنا ہے، لیکن بول کر نہیں دکھا کر جواب دینا ہے۔ آپ نے جواب اس صورت میں دینا ہے کہ میں جو بات کہوں آپ کے نزدیک وہ بات صحیح ہے یا غلط، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کے نزدیک وہ بات صحیح ہے تو آپ نے صحیح شو کرنا ہے اور اگر آپ کے نزدیک وہ بات غلط ہے تو آپ نے غلط شو کرنا ہے۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، ہم بڑھیں گے ہمارے چوتھے راؤنڈ کی طرف۔ چوتھا راؤنڈ بڑا خوبصورت راؤنڈ کیونکہ اس میں بچوں نے بول کر نہیں بلکہ ہمیں کچھ دکھا کر جواب دینا ہے۔ جی ہاں، ان بچوں کو دیا جائے گا فلپ بورڈ جس پر لکھا ہے صحیح یا غلط، یعنی پوچھے جانے والی بات صحیح ہے یا غلط۔ اگر یہ بات آپ کے نزدیک صحیح ہے تو آپ نے صحیح شو کرنا ہے اور اگر آپ کے نزدیک یہ بات غلط ہے تو آپ نے غلط شو کرنا ہے۔ آپ کا جواب آپ کو نمبر دلوا بھی سکتا ہے اور آپ کا نمبر واپس بھی جا سکتا ہے۔ اگر آپ نے صحیح جواب دیا تو آپ کو دیا جائے گا 1 پوائنٹ اور اگر آپ نے غلط جواب دیا تو آپ سے واپس لے لیا جائے گا 1 پوائنٹ۔ انڈرسٹینڈ؟ پیچھے نہیں دیکھنا، فوری طور پر رپلائی کرنا ہے۔ شروع کریں گے ہمارا چوتھا راؤنڈ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اس راؤنڈ کے اختتام پر بھی ہم نے 2 کنٹیسٹنٹ کو ہمارے اس پروگرام سے جدا کرنا ہوگا۔ کانفیڈنٹ کے ساتھ جواب دیجیے گا، جو زیر ہو گیا وہ واپس چلا جائے گا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں ہمارا چوتھا راؤنڈ۔ پہلا سوال آپ چاروں سے، آپ چاروں نے ایک ساتھ جواب دینا ہے۔ سوال یہ ہے، قرآن پاک کی سورت سورہ آل عمران، اس سورت کے نام میں عمران سے مراد حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں، بتائیے یہ بات صحیح ہے یا غلط؟ 3 بچوں نے ڈیسیجن لیا بات غلط ہے اور ایک نے کہا بات صحیح ہے۔ جس نے کہا بات صحیح ہے اس کا جواب بھی صحیح ہے، تینوں سے غلطی ہو گئی، صحیح کہنے والے کو 1 نمبر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ جی باقی تینوں کا 1 نمبر واپس چلا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ پڑھیں گے ہمارے دوسرے سوال کی طرف۔ سوال غور سے سنیے گا۔ سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہ ہونے کی اصل وجہ یہ ہے کہ حضرت جبریل امین اس سورت کے ساتھ بسم اللہ شریف لے کر نازل ہی نہیں ہوئے تھے۔ بتائیے بات صحیح ہے یا غلط؟ جی اس بار 3 بچوں نے کہا بات صحیح ہے، ایک نے کہا بات غلط ہے۔ جس نے صحیح کہا اس نے صحیح جواب دے دیا ہے اور جس نے غلط کہا اس سے غلطی ہو گئی ہے۔ صحیح کہنے والوں کو 1 نمبر دیا جائے گا۔ عبد المعیز سے غلطی ہو گئی ہے، ان کا 1 نمبر واپس چلا جائے گا۔ ٹینشن نہیں، آپ کے پاس ویسے ہی بہت سارے نمبر ہیں۔ بڑھیں گے ہمارے اگلے سوال کی طرف۔ سوال یہ ہے، سورہ فاتحہ کے بہت سارے نام ہیں، اس کا ایک نام ام القرآن بھی ہے، بتائیے بات صحیح ہے یا غلط؟ 3 کنٹیسٹنٹس کا کہنا یہ ہے بات صحیح ہے اور عبد المعیز نے اس بار پھر کہا ہے بات غلط ہے۔ عبد المعیز کیوں لگتا ہے آپ کو بات غلط ہے؟ ام القرآن نہیں ہے، ام الکتاب ہے۔ اچھا آپ کے نزدیک ام القرآن نہیں ام الکتاب ہے، مگر میرے پاس خزائن العرفان کے حوالے سے لکھا ہے کہ ام القرآن بھی سورہ فاتحہ کا ایک نام ہے۔ آپ سے ایک بار پھر غلطی ہو گئی،
باقی تینوں کو ایک ایک نمبر دیا جائے گا. عبد المعیز کا ایک نمبر پھر واپس لے لیا جائے گا. اتنے بھی نمبر نہیں کہ آپ سارے ہی ہمیں واپس لوٹا دیں, کچھ نمبر ہم سے واپس لے بھی جائیں. پڑھیں گے ہمارے اگلے سوال کی طرف. سوال غور سے سنیے گا. کاریا کا معنی دل دہلانے والی ہے, بتائیے بات صحیح ہے یا غلط؟ چاروں کنٹیسٹنٹس نے فیصلہ لیا ہے یہ بات صحیح ہے, اور چاروں نے ایک ساتھ صحیح جواب دے دیا ہے. اگلا سوال غور سے سنیے. سوال یہ ہے, امن خلقا قرآن پاک کے ایک پارے کا نام ہے. کیا یہ قرآن پاک کا 21واں پارہ ہے؟ بتائیے بات صحیح ہے یا غلط؟ اور چاروں نے ایک ساتھ غلط کہہ کر ایک بار پھر صحیح جواب دے دیا ہے. کیونکہ امن خلقا 21واں نہیں بلکہ 20واں پارہ ہے. چاروں کو ایک ایک نمبر دیا جائے گا. اگلا سوال یہ ہے, واقعہ قیامت کا ایک نام ہے, بتائیے یہ بات صحیح ہے یا غلط؟ تین کنٹیسٹنٹس نے کہا بات صحیح ہے. محمد احمد کا کہنا یہ ہے بات غلط ہے. محمد احمد کیوں لگتا ہے آپ کو یہ غلط ہے؟ کیونکہ آپ کا جی کبھی سنا نہیں ہے. کبھی سنا نہیں ہے, لیکن آج سن لیجئے واقعہ قیامت کا ایک نام ہے. آپ سے غلطی ہو گئی, باقی تینوں کو ایک ایک نمبر دیا جائے گا. اگلا سوال, طور ایک وادی کا نام نہیں ہے, بتائیے بات صحیح ہے یا غلط؟ دو کنٹیسٹنٹس کا کہنا یہ ہے بات صحیح ہے, دو کا کہنا یہ ہے بات غلط ہے. جس نے کہا غلط اس سے غلطی ہو گئی, کیونکہ طور ایک وادی کا نہیں بلکہ ایک پہاڑ کا نام ہے. صحیح کہنے والوں کو ایک ایک نمبر دیا جائے گا. پہلے ہی کہا تھا کنفیوز کرنے والا سوال ہے. اگلا سوال دھیان سے سنیے. 5ویں آیت سجدہ قرآن پاک کے 15ویں پارے میں ہے, بتائیے یہ بات صحیح ہے یا غلط؟ اس بار 3 کنٹیسٹنٹس کہہ رہے ہیں یہ بات بالکل غلط ہے. عبد السمی کا کہنا یہ ہے بات صحیح ہے, مگر منہ پر ہاتھ بھی رکھا ہے, ایسا کیوں ہے؟ لگ رہا ہے آپ کا جواب بالکل غلط ہے. 5ویں آیت سجدہ 15ویں نہیں بلکہ 16ویں پارے میں ہے. آپ سے غلطی ہو گئی, باقی تینوں کو ایک ایک پوائنٹ دیا جائے گا. عبد السمی کا 1 پوائنٹ چلا جائے گا. اگلا سوال, حضرت داؤد علیہ السلام کے جانشین حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوئے, بتائیے یہ بات صحیح ہے یا غلط؟ شاہ نواز کا کہنا یہ ہے کہ یہ بات بالکل غلط ہے, اور باقی 3 کہہ رہے ہیں بات صحیح ہے. آپ تینوں کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ بات بالکل غلط تھی. شاہ نواز نے صحیح جواب دے دیا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے جانشین تھے, حضرت موسیٰ علیہ السلام نہیں تھے. تینوں سے غلطی ہو گئی ہے, ایک ایک نمبر واپس جائے گا. اللہ اکبر. اگلا سوال آپ چاروں سے. سوال یہ ہے, قیامت کا ایک نام تغابن ہے, بتائیے یہ بات صحیح ہے یا غلط؟ چاروں کا کہنا یہ ہے یہ بات صحیح ہے. کہیں آپ نے سنا ہے یا پڑھا ہے؟ کیونکہ چاروں نے ایک ساتھ فیصلہ لیا ہے. جی اچھا, آئیڈیا سے کہہ دیا ہے, مگر اس بار آپ کا آئیڈیا بالکل صحیح ہو گیا ہے. پڑھیں گے ہمارے سیکنڈ لاسٹ کوشچن کی طرف, اور سوال آپ چاروں کے لیے یہ ہے. سورہ احزاب حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہے. آپ کو پتا ہے حروف مقطعات کسے کہتے ہیں؟ نہیں پتا؟ چلے میں آپ کو بتا دوں. جیسے الف لام میم ہا میم عین سین قاف, اسے کہتے ہیں حروف مقطعات. اب سوال یہ ہے کہ سورہ احزاب یہ حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہے, بات صحیح ہے یا غلط؟ شاہ نواز نے صحیح جواب دے کر نمبر حاصل کر لیا ہے. آپ تینوں سے ایک بار پھر غلطی ہو گئی, ایک ایک نمبر واپس جائے گا. چوتھے راؤنڈ کا آخری سوال. اس راؤنڈ کے بعد ایک بار پھر فیصلہ ہو جائے گا. آخری راؤنڈ یعنی فیصلہ کن راؤنڈ, 5واں راؤنڈ ان 2 کنٹیسٹنٹس کے درمیان پلے کیا جائے گا. تو آئیے بڑھتے ہیں ہمارے آخری سوال کی طرف. آخری سوال آپ چاروں سے یہ ہے, سورہ کہف مکی صورت ہے, بتائیے بات صحیح ہے یا غلط؟ آپ چاروں نے ایک ساتھ ڈیسیجن لیا کہ یہ بات صحیح ہے, اور واقعی یہ بات بالکل صحیح ہے. چاروں نے ایک ایک نمبر حاصل کر لیا ہے. اسی کے ساتھ ہمارا چوتھا راؤنڈ بھی اپنے اختتام کو پہنچا. تو آئیے دکھاتے ہیں آپ کو چوتھے راؤنڈ کے اختتام پر ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے, کون زبر ہو کر اگلے راؤنڈ میں پہنچ گیا
और कौन जेर होकर रेड जोन में आ गया? Zero zabar, zero zabar. मदनी चैनल के नाजरीन, चौथे राउंड का स्कोर बताने से पहले एक बार समझते हैं कि इनके नजदीक कौन हमारे साथ पांचवें राउंड में जा रहा है और कौन रेड जोन में जा रहा है। जी अहमद, क्या लगता है? आइडिया नहीं है। चलें जी अब्दुल मुईज। लगता है निकल गया, जी लगता है निकल गया। लगता है निकल गया। कौन, आप या मैं? अच्छा आप। शाहनवाज? अल्लाह जाने। अल्लाह ही जाने। चलें जी अब्दुल समी को आइडिया नहीं है। आप क्या कहते हैं बेटा? शाहनवाज खेलेंगे। शाहनवाज आगे बढ़ेंगे पांचवें राउंड में। शाहनवाज भाई के साथ कोई अच्छी दोस्ती है आपकी? नहीं। अच्छा, ऐसे आपको आइडिया लगता है। ठीक है जी। आपको बेटा? जी आगे बढ़ेंगे। अगर ये बढ़ेंगे तो इनके साथ और कौन होगा? इनके साथ आगे अहमद होगा। आगे अहमद होगा। चलें आपको हम बता देते हैं कि कौन होगा और कौन नहीं होगा। अब्दुल समी और मोहम्मद अहमद हमारे साथ पांचवें राउंड में मौजूद नहीं होंगे। आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आएंगे, आपके लिए मजलिस ने रेड जोन तैयार करके रखा है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने बहुत कुछ हमारे इस प्रोग्राम से सीखा होगा। इस प्रोग्राम की तैयारी से पहले बहुत सारे सवालात आपने याद किए होंगे, तो आपको बहुत सारी चीजें ज़हन नशीन हो जाएंगी जो आपको इंशाल्लाह आपकी आने वाली जिंदगी में भी काम आएगी। हम बढ़ेंगे हमारे पांचवें राउंड की तरफ। पांचवा राउंड हमारा बड़ा खूबसूरत राउंड, क्योंकि इसमें हम आपको दिखाते हैं कुछ तस्वीर और इन तस्वीर के जरिए आपने देना होता है जवाब। हम बढ़ेंगे पांचवें राउंड की तरफ, लेकिन जवाब जो देंगे वो देंगे जो बजर बजाने में कामयाब हो जाएंगे। एक बार फिर इस राउंड में आपको बजर बजानी होगी और जो बजर बजाने में कामयाब हो जाएगा वही सवाल का जवाब देगा। जिसने सही जवाब दिया उसे दिया जाएगा 1 पॉइंट, और अगर जिसने गलत जवाब दिया उसका वापस ले लिया जाएगा 1 पॉइंट। तो आपने सही जवाब देकर पॉइंट्स लेने हैं या गलत जवाब देकर लेने हैं? लेने हैं। नहीं, ये तो वक्त बताएगा। आप दोनों रेडी हैं? तो आइए शुरू करते हैं हमारा पांचवा राउंड। बड़ा ही खूबसूरत राउंड, पिक्टोरियल राउंड। पहला सवाल मदनी चैनल के नाजरीन, देखते हैं हमारी स्क्रीन हमें क्या दिखाकर पूछना चाहती है। बजर प्रेस की है शाहनवाज अत्तारी ने। बताइए सफा मरवा का जिक्र कुरान पाक के किस पारे, किस सूरत और किस आयत में है? सफ़ा मरवा का जिक्र पारा 2 सूरह बकरा आयत नंबर 158 में है। जी कभी आपने सफा मरवा की जियारत की है जागती आंखों से? अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें बार बार सफा मरवा की जियारत नसीब फरमाए और इस दोनों मुबारक पहाड़ियों के दरमियान सही करने की, दौड़ने की भी तौफीक अता फरमाए। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ और देखते हैं कि स्क्रीन इस बार हमें क्या दिखाती है। जी अब्दुल मुईज ने पहले बजर बजाई है। बताइए कुरान पाक में कब्र का जिक्र कहाँ आया? पारा, सूरत, आयत तीनों बताइए। कब्र का जिक्र पारा 10 सूरह तौबा आयत नंबर 84 में है। जी मदनी चैनल के नाजरीन, कब्र का जिक्र पारा 10 सूरह तौबा आयत नंबर 84 में आया। अल्लाह हमें कब्र की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। अब्दुल मुईज ने भी सही जवाब देकर नंबर हासिल कर लिया है। बढ़ेंगे हमारे अगले सवाल की तरफ। देखते हैं स्क्रीन पर क्या तस्वीर दिखती है। शाहनवाज भाई ने इस बार बजर प्रेस की है और बड़ा खूबसूरत फल हमें नजर आया है। बताइए इस फल यानी अनार का जिक्र कुरान पाक के किस पारे, किस सूरत और किस आयत में है? पारा 14 सूरह नहल आयत नंबर 67 में है। आपने कहा अनार का जिक्र पारा 14 सूरह नहल आयत नंबर 67 में है। और शाहनवाज से इस बार गलती हो गई है क्योंकि आपसे अनार का पूछा गया था। इसका सही आंसर ये है पारा 8 सूरह अनआम आयत नंबर 141। 1 नंबर शाहनवाज से वापस ले लिया जाएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। दिखाइए जनाब तस्वीर। पूछेंगे हम तुमसे कुछ सवाल। अब्दुल मुईज। अंगूर का जिक्र पारा 14 सूरह नहल आयत नंबर 67 में है। जी आपने जो पहले जवाब दिया था वो अनार का नहीं बल्कि अंगूर का था। अब्दुल मुईज ने जो जवाब दिया है बिल्कुल दुरुस्त जवाब देकर नंबर हासिल कर लिया है। बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। देखते हैं तस्वीर हमें कौन सा फल दिखाती है या कुछ और दिखाती है। अब्दुल मुईज ने एक बार फिर बजर प्रेस कर दी है। बताइए इस खूबसूरत
प्यारे से फल का जिक्र कुरान पाक में कहाँ आया? जैतून का जिक्र पारा 14 सूरह नहल आयत नंबर 11 में है। आपका कहना यह है कि जैतून का जिक्र पारा 14 सूरह नहल आयत नंबर 11 में है। क्या लगता है जवाब इनका? ये दुरुस्त है। इतने सारों को लगता है तो मुझे भी यही लगता है। सही जवाब देकर नंबर हासिल कर लिया है। सुभान अल्लाह। पढ़ेंगे हमारे अगले सवाल की तरफ। शाहनवाज भाई ओके हैं आप? नहीं कोई बात नहीं, गलती होती रहती है, नंबर आते जाते रहते हैं, दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है, कॉन्फिडेंस से जवाब दीजिए। जी दिखाइए जनाब, अगली तस्वीर हमें क्या दिखती है? एक बार फिर अब्दुल मुईज ने बजर प्रेस पहले की है। बताइए मैदान अरफात का जिक्र कुरान पाक में कहाँ आया? पारा, सूरत, आयत तीनों बताएंगे। मैदान अरफात का जिक्र पारा 2 सूरह बकरा आयत नंबर 198 में। तीनों सही जवाब देकर नंबर हासिल कर लिया है। सुभान अल्लाह। पढ़ेंगे हमारे अगले सवाल की तरफ और सवाल हमारी स्क्रीन पर। तुमसे कुछ सवाल फिर देखे। एक बार फिर बजर अब्दुल मुईज ने पहले प्रेस की है। बताइए नए चांद का जिक्र। नए चांद का जिक्र पारा 2 सूरह बकरा आयत नंबर 189 में है। तीनों सही जवाब दे दिए हैं। अब्दुल मुईज मुसलसल अपने स्कोर में इजाफा करते जा रहे हैं। देखते हैं कि अगला सवाल तस्वीर की सूरत में हमें क्या नजर आता है। अब्दुल मुईज चलें जनाब, बताइए इन देगों में क्या है? देगों का जिक्र पारा 22 सूरह सबा आयत नंबर 13 में है। मैंने तो ये पूछा है कि इन देगों में क्या है। खाली है। अच्छा देगे खाली है। चले आपने बताना यह है कि कुरान पाक में देगों का जिक्र कहाँ आया? देगों का जिक्र पारा 22 सूरह सबा आयत नंबर 13 में है। जी देगों का जिक्र कुरान पाक के पारा 22 सूरह सबा आयत नंबर 13 में आया। सही जवाब देकर मुईज ने नंबर हासिल कर लिया है। ये हमारे अगले सवाल की तरफ और देखते हैं कि अगला सवाल हमें स्क्रीन क्या दिखाती है। शाहनवाज भाई आपकी बजर प्रेस नहीं हो रही है, क्या हो रहा है? बज रही है, प्रेस हो रही है। चलें आप मेरा ख्याल है इस पॉइंट पर आ जाएं। हाँ इस तरफ आ जाएं। माइक ले। अपना माइक भी ले लें इस तरफ। ठीक है जी, बजर चेक करवाएं। डन हो गया जी। अब्दुल मुईज भाई जवाब देंगे। बर्फ के पहाड़ों का जिक्र पारा 18 सूरह नूर आयत नंबर 43 में है। जी बर्फ के पहाड़ों का जिक्र कुरान पाक के पारा 18 सूरह नूर आयत नंबर 43 में आया। सही जवाब देकर नंबर हासिल कर लिया है। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों गौर करें, कुरान पाक में कितनी कितनी खूबसूरत चीजों के जिक्र है। अंगूर, अनार, देगे, क्या क्या चीजें हमने आपको दिखाई। ये बर्फानी पहाड़ कुरान पाक में कौन सी ऐसी शे है जिसका जिक्र नहीं। अल्लाह हमें कुरान पाक की सही अंदाज के साथ तिलावत नसीब फरमाए। बढ़ेंगे हमारे अगले सवाल की तरफ और सवाल मदनी चैनल के नाजरीन देखते हैं हमारी स्क्रीन पर। अब्दुल मुईज जी इस तस्वीर से मुराद दाढ़ी है और आपने बताना यह है कि दाढ़ी का जिक्र कुरान पाक के किस पारे, किस सूरत और किस आयत में है? दाढ़ी का जिक्र पारा 16 सूरह तहा आयत नंबर 94 में है। आपका कहना यह है कि दाढ़ी का जिक्र पारा 16 सूरह तहा और आयत नंबर 94 में है। 94 में है। क्या आपका जवाब आपको लगता है दुरुस्त है? ऐसा ही लगता है? इनका जवाब दुरुस्त है? जी जनाब बिल्कुल सही जवाब देकर नंबर हासिल कर लिया है। बढ़ेंगे हमारे अगले सवाल की तरफ। देखते हैं स्क्रीन हमसे क्या सवाल पूछती है। एक बार फिर अब्दुल मुईज ने पहले बजर प्रेस कर दी है। बताइए जनाब ग्रीन कलर का जिक्र कुरान पाक में कहाँ मौजूद है? हरे रंग का जिक्र पारा 19 सूरह नमल आयत नंबर 12 में है। पारा भी गलत बताया, सूरत भी गलत बताई, आयत भी गलत बताकर नंबर हमें वापस दे दिया है। क्योंकि हरे रंग का जिक्र कुरान पाक के पारा 27 सूरह रहमान आयत 76 में है। आपसे गलती हो गई है, एक नंबर इनका वापस ले लिया जाएगा। बढ़ेंगे हमारे अगले सवाल की तरफ और ये आखिरी सवाल देखते हैं हमसे क्या पूछा जाता है। शाहनवाज भाई बड़ी देर की मेहरबान आते आते बताइए सफेद कलर का जिक्र कुरान पाक में कहाँ आया? पारा 18 जल्दी पारा 19 सूरह नमल आयत नंबर 12। ये जवाब तो इन्होंने थोड़ी देर पहले दिया था।
جی اس کا جواب ہے. اس کا جواب ہے. اچھا جناب, سفید کلر کا ذکر پارہ 19 سورہ نمل آیت نمبر 12 میں آیا. صحیح جواب دے کر شاہ نواز نے نمبر حاصل کر لیا ہے. سبحان اللہ. اس کے ساتھ مدنی چینل کے ناظرین, ہمارا کمپٹیشن اپنے اختتام کو پہنچا. آپ دونوں بھی میرے پاس آ جائیں گے, آپ چاروں بھی میرے قریب آ جائیں, کیونکہ آپ چاروں کے لیے بھی ہماری مجلس نے بڑے خوبصورت خوبصورت تحائف تیار کیے ہیں. ہماری یہ ریت ہے, مدنی چینل کی یہ ریت ہے کہ ہم کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے. یہاں پیچھے رہ جانے والوں کو بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹایا جاتا. یہ آپ کے لیے بیٹا, آپ بھی ماشاءاللہ. آمین وَإِيَّاكُمْ, اللہ آپ کو برکت دے. جی ان چاروں کو تو انعام دے دیا گیا, آپ کو بھی یہ انعام دے دوں؟ نہیں یہ نہیں چاہیے. چلیں, آپ کے لیے اسپیشل پرائز مجلس نے تیار کیے ہیں, لیکن پہلے دیکھتے ہیں اسکور بورڈ ہمیں کیا دکھاتا ہے. کون ہمارے آج کے پروگرام کا ونر رہا اور کون رنر اپ رہا. جو رنر اپ رہا اسے یہ خوبصورت سا بڑا سا تحفہ دیا جائے گا, اور جو ون کر گیا اسے یہ چھوٹا سا لفافہ دیا جائے گا, مگر اس چھوٹے سے لفافے میں پرائز بڑا ہے. ہم کیش پرائز دیا کرتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا دکھاتا ہے. زیر و زبر زیر و زبر. مدنی چینل کے ناظرین, آخری راؤنڈ یعنی 5ویں راؤنڈ میں شاہ نواز بھائی نے 1 پوائنٹ حاصل کیا ہے, اور عبد المعیز نے آخری راؤنڈ میں 8 پوائنٹ حاصل کیے ہیں. عبد المعیز بھائی کو یہ کیش پرائز دیا جائے گا. آج کے پروگرام کے ہمارے ونر ماشاءاللہ عبد المعیز بھائی ہیں, اور شاہ نواز بھائی کو یہ خوبصورت سا تحفہ ہماری طرف سے دیا جائے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں ڈھیروں ڈھیر برکتیں عطا فرمائے, ہمارے اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور بھی فرمائے. جی مدنی چینل کے ناظرین, اسی کے ساتھ ہمارا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا. اگر آپ سے کچھ حصہ ہمارے اس پروگرام کا مس ہو گیا ہے تو آپ نے ہمارے سوشل میڈیا پیجز پر جا کر اس پروگرام کو چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں, بار بار دیکھ سکتے ہیں, اس سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں, اپنے دوستوں کے ساتھ شیئرز بھی کر سکتے ہیں. ہمارے فیس بک پیج پر, یوٹیوب پیجز پر یہ پروگرام اپلوڈ کیا جاتا ہے, تو اسے وہاں بھی جا کر دیکھیے اور اس کی برکتیں حاصل کیجیے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بچوں آؤ پوچھیں گے ہم تم سے کچھ سوال, پھر دیکھیں گے ہوتا ہے کون زیر و زبر. بچوں کا مدنی چینل